الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت ہم سب کا خالق اور مالک ہے، ہم سب کے سب اس کے بندے ہیں۔ ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے کا، اللہ کی بندگی کرنے کا، اللہ کے حکم پر چلنے کا، مگر اس آیت کے مطابق جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف اپنے آپ کو دیندار بن جانا، اپنے آپ کو نمازی بن جانا، اپنے آپ کو روزے دار بن جانا، تلاوت قرآن کا پابند بن جانا، تہجد گزار بن جانا اور یہ سمجھنا کہ ہماری ذمہ داری اتر گئی، یہ اس آیت کے خلاف ہے اور ہمارا سوچ غلط ہے۔ سب سے پہلے اس آیت پر غور کریں۔ اللہ رب العزت جس جملے کا استعمال کیا ہے قرآن میں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دونوں لفظ کا مطلب وہی ہے، لیکن ایھا الناس میں اور آمنو میں بہت سارا فرق ہے۔ آمنو میں اللہ رب العزت اپنے بندے سے جو لگاؤ ہے، جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے، اس کا واسطہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ایک مانا، خالق اور مالک جانا، ایسے لوگوں سے خطاب ہے، ورنہ دوسرا جملہ اختیار کرتے یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں اتنا اپنائیت نہیں ہے جتنا کہ آمنو میں اپنائیت ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو سنبھلو، اپنے آپ کو شریعت کا پابند رہو۔ لیکن آگے کیا ہے؟ وَأَهْلِكُمْ، اپنے اہل و عیال کو بھی کس چیز سے بچایا جائے؟ نارا، آگ سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نمازی بن گئے، ہم روزے دار بن گئے، ہم تلاوت کرنے والے ہو گئے، صدقہ کرنے والے ہو گئے، ہماری ذمہ داری اتر گئی۔ میرے بھائی، اللہ پاک فرماتے ہیں قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے بھی بچو اور اپنے آل اولاد بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو جو دنیا میں ابھی بے دینی کا ماحول ہے اور جس کے ذریعے سے ہر والدین پریشان ہے خود اپنے بچے سے، کیوں؟ ہم نے وہ تربیت نہیں دی، ہم نے وہ تعلیم نہیں دی، ہم نے وہ جہنم کی آگ سے بچنے کا طریقہ نہیں بتایا، تو آج خود میرے لیے سر کا درد بنا ہوا ہے۔ باپ کا رخ کدھر چل رہا ہے، اولاد کدھر کو جا رہی ہے؟ دنیاوی آگ سے بچنے کا جہاں تک انتظام ہو سکتا ہے انسان کرتا ہے۔ دین کا معاملہ ہے، باپ یہ کہہ دیتا ہے سمجھایا بچوں کو نہیں سمجھا۔ میرے بھائی، صرف سمجھانے سے نہیں ہوگا، آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو سمجھایا کس حد تک، آپ نے اس کو تعلیم کس حد تک دیا۔ اگر یہ نہیں
تو آج نہیں تو کل یہی اولاد جس کو بے دینی کی طرف، جس کو دنیا کی طرف ہم لے جا رہے ہیں، ہم اپنے ذمے سے سبکدوش نہیں ہو رہے۔ دنیا میں یہ بچے میرے لیے درد سر بنیں گے اور آخرت میں کل حساب ہوگا، میرا دامن یہ پکڑ لیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو دیندار بنائیے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے، اپنے بچوں کو نمازی بنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث میں، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو، نماز کی تاکید کرو، نماز سکھاؤ، نماز پڑھواؤ جب کہ وہ 7 سال کا ہو جائے۔ آج تو بیٹا جوان ہو گیا، بچی جوان ہو گئی، لیکن کوئی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ نماز بھی فرض ہے، نماز بھی پڑھنا ہے۔ آگے باپ ماں کے نزدیک بچے کافی دلارے لاڈلے ہوتے ہیں، لیکن اس معاملے میں، تربیت کے معاملے میں شریعت نے تنبیہ کا بھی حکم دیا ہے اور کہا وَاضْرِبُوا عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ نماز نہ پڑھے، مسجد نہ جائے، نماز نہ سیکھے، دیندار نہ بنے، تو 10 سال کی عمر ہو جائے تو باپ کو مارنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو تنبیہ کے لیے مارو۔ آج ویسے کیوں نہیں ہو رہے ہیں بچے؟ آج بے دین کیوں ہو رہے ہیں؟ شرابی، جویری اور پتہ نہیں کیسے کیسے گناہوں میں بچے مبتلا ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ چھوٹے پن میں، دلار میں، پیار میں، لاڈ میں ہم نے اس کو وہ ترغیب نہیں دی، اس بات کا حکم نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما، جو جنت میں نوجوان کے سردار، اتنے دلارے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، وہ نواسے دوڑے ہوئے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نواسے کی محبت میں دوڑ کے آئے اور اس نواسے کو گود میں اٹھا لیا۔ کبھی کبھی وہ نواسہ حضرت حسن حسین سجدے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو ان کے پیٹھ پر، کندھے پہ چڑھ جاتے۔ دلارے تھے، لاڈلے تھے، نبی ان کو پیار کرتے تھے، مگر جب ایسی باری آئی کہ جس بات کی وجہ سے ان کی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہے کہ کھجور رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لیا۔ لاڈلے تھے، اتنے دلارے تھے، ہمارے نبی چپ ہو جاتے، خاموش رہتے، لیکن نہیں، عربی کا ایک جملہ ہے جو ڈانٹ کے لیے ہے، کخ کخ، جس کا مطلب ہے کہ تھو تھو، کیا کر دیا تم نے، ارمے بہا، پھینکو اس کو جلدی، پھینکو جلدی۔ صدقہ کا مال تھا۔ پھر بچوں کو سمجھایا، ما علمت، تم نہیں جانتے ہو کہ لا ناکل الصدقہ، ہم صدقہ کا مال نہیں کھاتے ہیں۔ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم رائن، تم سب کے سب نگہبان ہو، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اپنے ماتحت کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے بیٹے کو کیا سکھایا، بیٹی کو کیا سکھایا۔ آج بے دینی، بچے کو قرآن، بچے کو حدیث، بچے کو دینی بات سکھاتے، جس کی وجہ سے وہ میرا بچہ دیندار بنتا، میری خدمت کرتا۔ ہم اس ماڈل میں چلے گئے کہ میرا بیٹا مالدار بنے گا، میرا بیٹا بڑے عہدے پہ جائے گا، اور وہی بیٹا جب بے دین بنتا ہے تب اس وقت باپ افسوس کا ہاتھ ملتا ہے، کاش ہم نے کیا کیا۔ ہم اتنا تک تو کم سے کم اپنے بچے کو بنا دیں کہ وہ میرے لیے دعائے خیر کیا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر یہ بھی نہیں کیا، ساری چیز تو یہیں رہ جائے گی۔ ہم فیشن میں بچوں کو لوری سکھاتے، بچوں کو لوری دیتے، بچوں کو دینی ترانہ سکھاتے، بچوں کو قرآن کی آیت سکھاتے،
لیکن عجیب ہے، آج دیکھ لیجئے ماحول میں مسلمان کے گھر میں بچہ روتا ہے، اس کو چپ کرنے کے بجائے، اس کو اچھی بات کہنے کے بجائے موبائل میں گانا لگا کے، میوزک لگا کے بچے کو چپ کیا جاتا ہے۔ کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ بچہ دیندار بنے گا؟ کیا امید رکھتے ہیں کہ وہ بچہ اپنے والدین کی خدمت کرے گا؟ نام رکھنے میں، تربیت دینے میں ہماری ساری ذمہ داری ہے۔ ہم یہ دیکھیں میرے بچے کا لباس کیا ہے، میرا بچہ کھا کیا رہا ہے، میرا بچہ بات کیسے کر رہا ہے۔ اور والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت اپنے بچے کو ہاتھ میں لے کے کچھ اپنے چھوٹے بچے کو بلا رہی تھی، آؤ ادھر میں تمہیں کچھ دوں گی، بلا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے پاس گئے اور فرمایا، کیا تو سچ مچ میں بچے کو کچھ دیتی؟ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھ میں ایک کھجور ہے، میں اسی بچے کو دینے کے لیے رکھی ہوئی تھی، وہ میرے قریب آئے گا میں اس کو دے دوں گی۔ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، اگر تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا تو یہ سمجھو کہ تو بہت بڑا جھوٹ بولنے والی ہوتی۔ آج ہم کتنی بات بچوں کو سکھاتے ہیں، کتنی بات بچوں کے پاس بولتے ہیں، کتنا میرا عمل ہے جو بچے ہم سے سیکھتے ہیں۔ اس لیے بچے کی اصلاح، بچے کی تربیت، یہ قرآن کی آیت قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اپنے بھی بچا جائے اور بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا جلاون، جس کا ایندھن لکڑی نہیں ہوگی، گیس چولہا نہیں ہوگا۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا کہ جس کا جلاون، جس کا ایندھن پتھر ہوں گے، جس کو غیر مسلم پوجتے ہیں، اور والحجارہ، جو اللہ کو نہیں مانتا، کافر ہے، مشرک ہے، یہ جہنم کی جلاون ہے۔ ایسے آگ سے بچانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم لفظ سکھائیں، ابا کہنے کا، امی کہنے کا، بھائی کہنے کا، سلام کرنے کا۔ باپ ماں اپنے اولاد کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن اولاد کے حق میں تربیت، دین کی بات، حدیث کی بات، قرآن کی بات اس کو اگر بتائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک والدین اپنے بچے کو دین کی بات سکھاتا ہے، اچھی بات کی تعلیم دیتا ہے، اور کوئی مالدار آدمی 3.5 کلو غلہ دانہ تول کے صدقہ کر رہا ہے تو وہ مالدار دانہ صدقہ کر کے ثواب کما رہا ہے، اور یہ شخص اپنے بچوں کو دین کی بات سکھا کے اتنا ہی ثواب کما رہا ہے۔ اگر 10 دفعہ 20 دفعہ بچوں کو سکھایا جائے، پڑھایا جائے، قرآن، نماز، تلاوت، تسبیح، اللہ کا ڈر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو پھر انشاءاللہ یہ معاشرہ، یہ ماحول جو بے دینی کا ہے، اس میں اصلاح ہوگی، اس میں اچھائی پن آئے گا۔ ہم بچوں کو فیشن کی طرف لے جا رہے ہیں، انگریزی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کبھی سوچا نہیں کہ مرنے کے بعد یہ میری اولاد جس کو آج انگریزی تعلیم دلوا رہے ہیں، جس کو آج ہم دنیا کے بڑے بڑے عہدے پر بھیج رہے ہیں، مرنے کے بعد میرے لیے یہ دعا بھی کر سکتا ہے یا نہیں، یا قبرستان جا بھی سکتا ہے کہ نہیں میرے قبر پہ فاتحہ پڑھنے؟ کبھی نہیں سوچا۔ اور ایسی بات سکھاتے ہیں، ایسا انگریزی لفظ سکھاتے ہیں۔ عام طور سے کتنا پیارا لفظ ہے ابا، کتنا پیارا لفظ ہے والد، کتنا پیارا لفظ ہے بابا، کتنا پیارا لفظ ہے باپ، لیکن انگریزی کا جو لفظ چلا ہوا ہے پاپا، یہ لوگ سکھا رہے ہیں۔ مسلمان گھر میں بچے پاپا بولتے ہیں۔ باپ کو پوچھیں گے اس بچے سے، بابو تمہارے ابا کا کیا نام ہے، وہ سمجھے گا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کی ماں نے، اس کے باپ نے اس کو تعلیم دی ہے کہ پاپا کہنے کا، اس لیے وہ پاپا ہی میں سمجھے گا، والد ابا میں نہیں سمجھے گا۔ اس کو کھانے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، لباس کا طریقہ، استنجا کا طریقہ، استنجا کہنے کا، یہ سب سکھایا جائے۔ اب دیکھیے، اگر بچے کو ہم نے دین کی بات نہیں سکھایا، دین کی تربیت نہیں دیا، دین کی تعلیم نہیں دیا، اپنا اسلامی لفظ، اسلامی طریقہ نہیں سکھایا،
وہ بچہ میرے ہی حق میں نقصان ثابت ہوگا، وہ بچہ میرے ہی لیے سر کا درد بنے گا، وہ بچہ میرے ہی لیے افسوس کا ذریعہ بنے گا۔ ایک واقعہ یہ ہے جس میں عبرت بھی ہے، لطیفہ بھی ہے، اس کو سنا جائے، مذاق میں نہیں، سوچا جائے کہ ہم نے بچوں کو کیا سکھایا ہے۔ ایک شخص تھا جو پردیس میں کہیں نوکری کرتا تھا، کماتا تھا دور دراز میں، گھر میں اس کی بیوی، چھوٹا بچہ، زمانے کا رنگ برنگی دیکھ کے، زمانے کا ماحول دیکھ کے، اپنا معاشرہ دیکھ کے، انگریزی تعلیم، انگریزی بول چال کو دیکھ کے اس عورت نے اپنے بچے کو ایک طریقہ سکھا دیا کہ بیٹا جب بھی تم کو پیشاب کا احساس ہو، جب بھی تم کو استنجا کا احساس ہو تو تم پیشاب نہیں بولنا، تم استنجا نہیں بولنا، تم لیٹرنگ نہیں بولنا، تم صرف یہ کہنا کہ ہم گانا گائیں گے۔ ایک لفظ سکھا دیا، وہ بچہ سیکھ لیا کہ گانا گائیں گے۔ پختہ ہو گئی عادت اس کی کہ جب بھی استنجا لگے تو امی گانا گائیں گے۔ گا لو بھائی، اچھی بات ہے۔ لیکن اتفاق سے جب اس کا باپ پردیس سے آیا، کمایا، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھا، رات میں سویا، سونے کے بعد باپ اس کا کل ہو کے اس کو کہیں دعوت میں، کہیں مہمانداری میں لے گیا بچے کو، باپ اپنے ساتھ، وہ بچہ گیا سویا، رات میں اس کو استنجے کا احساس ہوا، استنجے کا احساس ہوا۔ اب ہے کہ مہمانداری ہے، دوسرے کا گھر ہے، غیر ہے، پڑوس دوسرا ہے، پہچان نہیں ہے، بچہ کہہ رہا ہے کہ پاپا گانا گائیں گے۔ اب اس کا باپ یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا ابھی گانے کا وقت نہیں ہے، ابھی سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ابھی گانا نہیں گایا جاتا۔ اس کو اور زور لگ رہا تھا، پاپا ہم گائیں گے ہی، ہم کو گانا گانا ہی ہے۔ مجبور ہو گیا۔ باپ نے کہا کہ اچھا تم کو جب گانے کا ہی ہے تو کہیں لوگ سن لے، جگ جائیں گے، شور مچائیں گے، چلو تم چپکے سے میرے کان میں گانا گا لو۔ بچہ اٹھا، اس کی عادت تھی کہ پیشاب کو گانا کہا جاتا ہے، باپ کو کیا پتا تھا۔ باپ اٹھا، بچہ اٹھا اور باپ کے کان میں پیشاب کر دیا۔ میرے بھائی یہ نتیجہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو انگریزی لفظ سکھایا، ہم نے اس کو انگریزی طریقہ سکھایا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو بچیں۔ ہم نمازی بن گئے، کوئی بہادری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے اور عام مسلمانوں کو وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو نماز کا حکم کیجئے اور آپ بھی اس پر قائم رہیے، آپ بھی اس پر قائم رہیے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں۔ آخر کوئی بات تو تھی، یہی عورت جو آج کی ہے، اسی جیسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے صحابہ، ولی، بزرگان دین، علماء کرام، مفتیان کرام، انہی کے گود میں پرورش پایا۔ تو ہم کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارا بچہ کس رخ میں جا رہا ہے، کس راستے پر جا رہا ہے، دیندار بن رہا ہے یا نہیں، ورنہ کل دنیا میں بھی پچھتانا ہوگا اور آخرت میں یہ ان کی بدعمالی سے جب وہ پکڑے جائیں گے تو اپنے والدین کا دامن پکڑ لیں گے کہ یا الہی اس نے دنیا کے کام دھندوں کو بتایا، دنیا سکھانے کی تعلیم، دنیا کمانے کی تعلیم تو دی، مگر آپ کو راضی کیسے کیا جاتا، دین پہ کیسے چلا جاتا، حضور کا طریقہ کیا تھا، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اس نے نہیں بتایا۔ تو ہم یہاں بھی نتیجہ بھوگیں گے اپنے بچے کی بے دینی سے اور آخرت میں بھی پکڑے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اس بات کو بڑے ٹھنڈے دل سے سوچا جائے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچایا جائے۔ اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اس کا اچھا نام رکھیں، اچھے ماحول میں رکھیں، اس کے سامنے گالی نہ بکیں، لڑائی نہ کریں، اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو ٹوکیں کہ بیٹا یہ کام غلط ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ پھر انشاءاللہ اس کی عادت میں اصلاح پیدا ہوگی اور وہی بچہ دیندار ہوگا۔ اخیر میں ایک بات
جو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے یہ بات کہہ دیں کہ بہت ساری عورتوں کو یہ مسئلہ ہے، بہت ساری عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ بچے کے دلار میں، بچے کی محبت میں بچہ دودھ نہیں چھوڑ رہا ہے تو اس کو 2 سال سے بھی زیادہ دودھ پلاتے ہیں، چھوڑ نہیں رہا ہے۔ جو میری بات کو سن رہے ہیں میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے شریعت میں 2 سال سے زیادہ بچوں کو دودھ پلانا ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے ہر ماں بہن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ 2 سال کے اندر اپنے بچوں کا دودھ چھڑا دیا جائے تاکہ 2 سال سے زیادہ پلانے میں وہ ناجائز اور حرام تک نہ پہنچ پائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں ہم نے عرض کی ہے آپ سب کو بھی اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم